زہریلی قسط نمبر 4۔ نمبر نے فقیر کی ہدایات پر منوعاً عمل کرتے ہوئے جیسے ہی دائرے سے باہر آیا، اس نے خود کو کالے سیاہ گرد و غبار کے ایک بہت بڑے بگولے میں پھنسا ہوا پایا۔ شور سے کان میں پڑی ہوئی آواز سنائی دینا تو درکنار کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے دل ہی دل میں سلام قولاً من رب الرحیم کا ورد کرتے ہوئے رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ بادل سے نکلنے کا رستہ تلاش کرنے لگا۔ تاریکی اتنی تھی جیسے پاتال کا کوئی گہرا اندھا کنواں۔ وہ اندازے سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس غبار میں موجود اتنے بڑے بڑے پتھر نہ اس کا راستہ روک پا رہے تھے، نہ اسے جسمانی نقصان پہنچا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ذات نے ان پتھروں کو روئی کے گالے جیسا بنا دیا اور وہ بڑے آرام دہ پتھروں کے درمیان سے گزرتا جا رہا تھا۔ شور صرف سنائی دے رہا تھا جو اسے اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس نے اندازے سے قدم گلی میں رکھا اور خود کو سچ مچ گلی میں پایا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ گلے سے اترنے والی ڈور، تعویذ کا اللہ کی کلام پڑھنے کے ساتھ دہکنا اور گلے سے نکل جانا، یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ گلی میں کھڑا گزشتہ واقعات کو ذہن میں دہرا رہا تھا اور بار بار اپنے گھر کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار واپس جائے اور فقیر کو باہر کھینچ لائے۔ نہ جانے فقیر کس حال میں ہوگا، مگر اسے فقیر کی ہدایات بھی یاد تھیں۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اس نے وہاں سے جلد از جلد دور جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا دل اور دماغ فقیر میں جیسے اٹک گیا تھا۔ فقیر کے متعلق سوچ سوچ کر دل بوجھل سے بوجھل تر ہوتا جا رہا تھا۔ آج ایک عرصے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ سے فقیر کی سلامتی کی دعا کی اور اپنے قدم مین سڑک کی طرف بڑھا دیے۔ سانپ آہستہ آہستہ گلے کے گرد شکنجہ ٹائٹ کرتا جا رہا تھا۔ فقیر پوری طاقت لگا کر شکنجے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سانپ کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی، فقیر کو لگا کسی بھی پل اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کبود نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ سانپ وہیں پر ساکن ہو گیا، لیکن اتنی گرفت سے بھی فقیر کا سانس گھٹ رہا تھا۔ کبود نفرت انگیز نگاہوں سے فقیر کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا کھیل بگاڑنے والا اتنی آسان موت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں۔ فقیر جانتا تھا حصار بناتے وقت جو غلطی وہ کر بیٹھا تھا اس کا اب کوئی مداوع نہیں، لیکن مطمئن تھا اس نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ رومال باندھ کر دراصل اس نے نمبر کو شیطانی نظروں سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی جان بچا کر نکل سکتا تھا، لیکن جو ڈیوٹی اسے سونپی گئی تھی اس کے لیے وہ ہر وہ چیز وہ اہم تھی اور اس کے لیے وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تب کبوت بولی، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نمبر کہاں ہے، اس جواب کے ساتھ ہی تم آزاد ہو جاؤ گے۔ فقیر شدید تکلیف کے باوجود سینہ تان کھڑا تھا اور اپنی لال انگارہ آنکھوں سے کبوت کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ کبوت نے چٹکی بجائی، آندھی غائب ہو گئی اور آرش بھی دائرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جس سے اس نے فقیر کی پنڈلی پر گہرا وار کیا۔ فقیر اپنا توازن کھو بیٹھا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ کبوت اچھل کر اس کی کمر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ فقیر کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑا پہاڑ اس پر لاد دیا گیا ہو اور اذیت سے اس کی دل خراش چیخ نکل گئی۔ کبوت نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اس کے دونوں بازو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ایک پاؤں سے مزید دباؤ ڈالتی گئی۔ فقیر کو لگ رہا تھا کہ اس کے بازو جیسے اس کے کندھوں سے اکھڑ جائیں گے اور ریڑھ کی ہڈی کسی بھی لمحے چٹک جائے گی۔ کبوت نے بادلوں کی گرج کی سی آواز میں پوچھا، بتاؤ کہ نمبر کہاں ہے؟ فقیر جو اس وقت گردن پر لپٹے سانپ، ٹانگ پر لگے گہرے زخم اور اوپر سے اس جہنم کی بلا کا ناقابل یقین وزن برداشت کرتے کرتے برداشت کی آخری حد بھی پار کر گیا تھا، ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بمشکل بولا، اپنے باپ سے پوچھ لینا، وہ بتا دے گا۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ ولی وہ اللہ سے بنا ہے جس کے معنی قرب اور نصرت کے ہیں۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی مغفرت میں مستغرق ہو۔
جب دیکھے قدرت الہی کی دلائل کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی شان میں ہی بولے، اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکنے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ کے ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ اس کے لیے موت دراصل قرب یعنی وصال ہے۔ عارش نے جواب سنتے ہی پہلو سے خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ فقیر تکلیف کے باعث تڑپ اٹھا، لیکن کبود کے بوجھ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکا۔ فقیر دل ہی دل میں کلمہ شہادت کا ورد دہرانے لگا اور معبود برحق سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کرنے لگا۔ آن کی آن اسے لگا کہ سب تکالیف ایک دم سے ختم ہو گئی اور روح اذیتوں کے باعث شکستہ ہوتے جسم سے نکل کر اپنے ابدی ٹھکانے پر چلی گئی۔ گلے سے لپٹا سانپ مٹی بن کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کبوت شکستہ دل کے ساتھ اس کے جسم سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ نمبر مین روڈ پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرے۔ پھر اس نے فقیر کی ہدایت کے مطابق اسلام نمبر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے پر پہنچتے ہی اس کا ہاتھ اپنی جیب میں چلا گیا اور حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی جیب خالی تھی۔ کل تک وہ جو خریدنا چاہتا خرید لیتا، آج ایک وقت کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ دل میں ایک بار پھر گھر جانے کا خیال آیا، لیکن فقیر کی ہدایت کے مطابق وہ بے مقصد ایک جانب کتنی ہی دیر چلتا گیا۔ شہر بہت پیچھے رہ گیا۔ ایک ویران سی سڑک نظر آئی تو اس پر چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ ہر لحاظ سے بے یار و مددگار تھا۔ چلتے چلتے اسے لگا جیسے وہ کئی دنوں اور مہینوں سے بس چلتا ہی جا رہا ہے۔ ہر طرف ویرانہ ایک سوگواری طاری تھی، لیکن اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ کوئی طاقت تھی جو چلتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑا آگے جانے پر ایک مسجد نظر آئی۔ وہ اللہ کے گھر کے اندر چلا گیا، وضو کیا اور ایک لمبے عرصے کے بعد باری تعالیٰ کے حضور سرمسجود ہوا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہچکیوں میں روتا چلا گیا۔ دعا کے بعد کچھ سکون ملا۔ مسجد کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری کہ ایک ہاتھ کندھے پر محسوس ہوا۔ نمبر نے اٹھا کر دیکھا تو وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنے والے ایک بارے شخص تھے۔ ان کے ہاتھ میں روٹی کی چنگیر تھی اور اس میں ایک سالن کی پیالی تھی۔ بزرگ بولے، بیٹا کھانا کھاؤ۔ نمبر انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن بزرگ بولے، اللہ کے گھر مہمان ہو تو اس کی نعمت سے انکار نہ کرو۔ نمبر نے بے دلی سے ان کی طرف دیکھا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے لگا۔ سادہ سا دیکھنے والا کھانا اتنا لذیذ تھا کہ نمبر آخری روٹی کا آخری نوالا بھی کھانے کو روک نہ سکا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ بزرگ جو ایک کونے میں کھڑے ہو کر اذان کا آغاز کرنے والے تھے۔ نمبر نے اٹھ کر ایک برتن ایک طرف رکھ دیے اور وضو بنا کر نماز کی تیاری کرنے لگا۔ اسی بزرگ نے امامت کروائی۔ حیران کن طور پر ویرانے کی یہ مسجد آخری حد تک نمازیوں سے بھر گئی۔ نہ جانے اتنے نمازی کہاں سے آ گئے تھے۔ نمبر کے گھر میں اس وقت کبود اور عارش موجود تھے۔ اپنی ساری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ نمبر کا کوئی سراغ نہیں لگا پا رہے تھے۔ ان کی پریشانی عروج پر تھی۔ ابھی تک اس کمبل پوش سے نجات نہیں ملی تھی اور اب نمبر بھی دسترس سے دور ہو گیا۔ آج سے پہلے یہ اطمینان تو تھا کہ جو بھی ہے وہ گوہر مقصود ہر وقت سامنے ہے، اور اس کے دل میں کبود کی محبت بھی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لیکن تقدیر کے ایک ہی وار نے اس وقت جب وہ اپنی شیطانی چانے چل رہے تھے ایسا پاسا پلٹا کہ وہ خود کو نامراد کی گہرائیوں میں جاتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر وہ دونوں مندر میں آ گئے اور نئے پلان ترتیب دینے لگے۔ نماز کے بعد بزرگ نمبر کے پاس آئے اور اس کے متعلق جاننا شروع کیا۔ ساری بات سن کر بزرگ نے نمبر کے دل پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری، پھر بولے، رات مسجد میں ہی قیام کرو۔ یہ کہہ کر بزرگ باہر نکل گئے۔ نمبر کو تجسس ہوا کہ وہ دیکھے بزرگ کہاں گئے، لیکن وہ خود پر کنٹرول کیے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہم عمر لڑکا آیا، سلامتی کی دعا دی اور ایک بستر اور پانی کا جگ دے کر چلا گیا۔ کبود ایک بار پھر چلہ کشی میں مصروف ہو گئی۔ 7 دنوں کی سخت چلہ کشی کے بعد شیطان آ گیا۔ کبود نے سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ کبود کا اولین تقاضا تھا کہ ایسی طاقت دے دی جائے کہ وہ کمبل پوش کے سامنے جا کر بھی بے بس نہ ہو۔ شیطان شیطانی ہنسا اور بولا، آج کے بعد جب بھی تمہارا سامنا کمبل پوش سے ہوگا تم بندشوں میں نہیں آؤ گے۔ اس کے لیے تمہیں 7 ایسی سہاگنوں کے خون سے نہانا ہوگا جن کی شادی کی پہلی رات ہی انہیں مار دیا گیا ہو۔
اس غسل سے نہانے کے بعد تم کمبل پوش کی بندشوں میں نہیں آ سکو گی، لیکن اس عمل کی ایک خاص قیمت ہے۔ کیا وہ تم ادا کر سکو گی؟ کبوت بولی، مجھے نمبر سے ایک بیٹی جو حیات ابدی کی مالک ہوگی اور کمبل پوش کے خون کا ایک پیالہ چاہیے، اور اس کے لیے میں ہر قیمت ادا کروں گی۔ شیطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی غصیبانہ مسکراہٹ سے بولا، ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد تم جب تک زندہ رہو گی میری باندی بن کر رہنا پڑے گا۔ نہ صرف میری بلکہ ان تمام میرے پیروکاروں کی خلود کو مہکانا ہوگا جن سے میں خوش ہوں گا۔ کبوت جو کہ آج تک ایک دیوی کی شان سے زندگی گزار رہی تھی، اب تک انچ ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ ذلت امیز سودا ڈوب مرنے کا مقام تھا، لیکن واہ رے واہ، اور کی ہوس جو اسے اپنے پندار سے نیچے لے گئی، اور اس نے لاتعداد لوگوں کی داشتہ بننا قبول کر لیا۔ اس نے سر جھکا کر شیطان کے قدموں کا بوسہ لیا اور اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ بلا شبہ شیطان کسی ایک مذہب، فرقے یا قوم کا دشمن نہیں، بلکہ تمام اولاد آدم اور ان کے نزدیک ایک سی ہے۔ وہ اولاد آدم کی تجدید کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، پھر چاہے آدمی اولاد اس کی پیروکار ہو یا نہ ہو۔ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بلا شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تمہیں خود معلوم نہیں۔ اگلی صبح نماز فجر کے بعد کنمبر کے لیے ناشتے کا بہت عمدہ اہتمام تھا۔ گرم پراٹھے، انڈوں کا آملیٹ، مکھن، تازہ چائے کے ساتھ ساتھ گرم گرم گاجر کا حلوہ بھی شامل تھا۔ کنمبر اس ویرانے میں ایسے کھانے پر حیرت زدہ تھا، لیکن خاموش رہا۔ ناشتے کے بعد وہی لڑکا آیا اور برتن اٹھا کر چل دیا۔ بزرگ امام مسجد بولے کہ بیٹا اب تم آگے کا سفر شروع کرو۔ زادِ راہ کے طور پر کچھ رقم پیش کی اور ایک چھوٹا کمبل دیا اور فرمایا، یا ودودو کا ورد کرتے کرتے مشرق کی طرف چلو، وہاں سے تمہارا راستہ ملتا جائے گا۔ اور ایک بار پھر سے کنمبر پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ کنمبر نے رخصت ہونے سے پہلے ایک سوال کی اجازت طلب کی۔ امام مسجد مسکرا دیے اور اچانک غائب ہو گئے۔ کنمبر جو کل سے ایک آباد مسجد میں تھا، وہاں کا سارا منظر بدلا ہوا دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ بغیر چھت کے آدھی ٹوٹی ہوئی دیوار والے ایک قطع زمین پر ٹوٹے پھوٹے فرش پر بیٹھا تھا، اور کچھ فاصلے پر اس کے جوتے موجود تھے۔ وہ سرد آ بھر کر رہ گیا، لیکن رقم جیب میں تھی اور کمبل اس کے کندھے پر موجود تھا۔ کنمبر نے اپنے حلیے کی بابت اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ گوپال نے مطلوبہ خون کی بوتل فراہم کرنے کی حامی بھر لی۔ گویا شیطان اپنے شیطانی چکر میں ڈال کر انسانوں کے ہاتھوں گناہ بے گناہ انسانوں کا خون بہانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک طرف بیٹھ کر خوشی کے شادیانے بجاتا رہا۔ کبوت نے شیطانی چلہ بنا کر کسی مداخلت کے بآسانی مکمل کر لیا، لیکن ارد گرد کی آبادیوں میں ایک خوف سی اذا پھیل گئی تھی۔ وہاں کے لوگ نکاح اور شادی سے خوفزدہ رہتے تھے، اور شیطان کے بچھائے گئے جال میں پھنس کر گناہ کے راستے پر چلتے رہتے۔ گویا شیطان نے کبوت کی طاقت کے لالچ کئی طریقوں سے اپنے مفاد میں استعمال کر لیا تھا، اور بڑی ہی گہری چال چل گیا تھا۔ کنمبر بزرگ امام مسجد کی بتائی ہوئی سمت میں 2 گھنٹے چلتا رہا، تب اسے کچھ فاصلے پر ایک سڑک کے کنارے آثار نظر آئے، جس سے اس کی ہمت بندھ گئی۔ یہ کسی چھوٹے سے قصبے کا اڈا تھا، جس پر ایک طرف ٹانگے کھڑے تھے اور ایک چائے کا چھپڑ ہوٹل تھا۔ کنمبر نے ایک پیالی چائے کی لی اور مطلوبہ رقم معلومات حاصل کرنے لگا۔ معلومات کرنے پر اسے پتہ چلا کہ یہ تاندیانہ والا روڈ ہے، اور سڑک کے ایک طرف اوکاڑا اور دوسری طرف فیصل آباد ہے، اور یہاں سے ایک بس ہر 2 گھنٹے بعد گزرتی ہے جو اوکاڑا تک جاتی ہے۔ کنمبر نے اوکاڑا جانے والی بس کا فیصلہ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بس وہاں پہنچی جس میں سوار ہو کر وہ اوکاڑا کی جانب چل پڑا۔ اب تو صحیح معنوں میں اس کے سامنے کا منظر کا سفر کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں جہاں گردی کے ساتھ ساتھ آہنگی کی راہیں بھی اس پر کھلتی جانی تھیں۔ اپنی عمر کے حساب سے وہ بہت بڑے سانحات سے گزر گیا تھا، اور پھر جو کچھ گزشتہ عرصے میں دیکھ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر فقیر کے سنگ بتائے ہوئے چند لمحے کسی اور ہی جہاں کی روشناس کر گئے تھے۔ ماضی ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا، لیکن وہ مورتی والی حسینہ جیسے دماغ کی سلیٹ سے کسی نے کھرچ کر مٹا دی تھی۔ ایک لہر امام مسجد کے حوالے سے آئی اور بے اختیار اس کا بازو کندھے پر رکھے ہوئے چھوٹے سے کمبل پر چلا گیا۔ کبوت نے چاند مکمل کیا اور اب فیصلہ کر کے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔
اس نے مارکے پر جانے سے پہلے ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا۔ دنیا بھر میں موجود اپنے تمام پیروکاروں کو ایک خاص تاریخ پر تک مندر آنے کی دعوت دی۔ سب لوگ آ گئے تو کبوت پہلی بار سب کے سامنے ایک دیوی کے روپ میں حاضر تھی۔ آج اس کے نے وہ تاج پہنا تھا کہ جو اپنے باپ کی صورت سے پہلی بار اپنے باپ کی موت کے بعد پہلی بار سامنے آنے پر پہنا تھا۔ طاقت کے اظہار کے لیے وہ ایسے رتھ پر سوار ہوئی جسے 12 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ اس کے ایک طرف آتش پرستوں کا مخصوص نشان فردہ بار بنا ہوا تھا تو دوسری جانب کبوت کی طاقت کی علامت سانپ بنا ہوا تھا۔ کبوت نے پیروکاروں سے ایک طویل مخاطب کیا جس میں اپنی جدوجہد اور مصلحت کے تحت اپنے عقیدے میں کی جانے والی تبدیلیوں پر چشم پوشی پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ایک طرف سے اپنی صفائی پیش کی۔ کبوت کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ اس نے کہا کہ میں یاقوت کبوت، صدیوں سے زندہ رہنے والی تمہاری دیوی، جو اب تک دنیا کے کئی سرد و گرم دیکھ چکی ہے، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ان حقیقتوں کی عینی شاہد ہوں اور گواہ ہوں جن کے قریب بھی کوئی مختلف سالوں میں تحقیق کے بعد نہیں پہنچ سکا۔ میں نے مذہب کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے۔ میرے آباء و اجداد کو کورش اعظم اور دارۂ اعظم کے ادوار بھی دیکھے۔ میرے باپ نے اپنے علوم سے جان لیا تھا کہ ان کا مذہب تنزلی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جان گئے کہ ایک ایسی غیر معمولی صلاحیت کی بچی ان کی نسل میں داخل ہوگی جو عرصہ طویل تک ہماری حوالہ بنا رہے گی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یزدادوں سے دوری اختیار کرنے کو کہا اور گویا ہر ان کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آہور مزدہ کے احترام میں چلائی جانے والی آگ گھر کے اندر جلائی جانے لگی۔ دساتیر اور اوستہ کے ذریعے ہر قدم پر رہنمائی حاصل کی جانے لگی۔ 400 سال تک ساسانی دور حکومت میں سرکاری مذہب کی حیثیت سے قائم رہنے والا مذہب میری آنکھوں کے سامنے مٹتا چلا گیا۔ میری قوم ہمارے 3 اصول، اچھے خیالات، اچھے الفاظ اور اچھے کردار کو چھوڑ دی گئی۔ میں یہ سب دیکھتی اور خاموش رہی۔ سزا دے کر ان کے خاتمہ کرنے سے میں ڈرتی تھی اور قوم مٹنے والی تھی۔ میں ان کی تعداد کم کر کے ان کا جلد خاتمہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سزا دے کر ان کا خاتمہ کرنے سے ڈرتی رہی کہ یہ قوم مٹنے والی ہے۔ میں ان کی تعداد کم کر کے ان کا جلد خاتمہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے اپنی عقیدت کو اس کے اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہیے تھا، مگر میں نہیں کر سکی۔ میری آنکھیں گواہ ہیں عیسیٰ ابن مریم کی اصل تعلیمات کیا تھیں اور کیسے ان میں ترامیم کی گئیں۔ میں نے وہ زمانہ کبھی یاد نہیں کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر صدیوں سے جلنے والے ہمارے آتش کدے خود بخود بجھ گئے۔ زرتشت میں اس میں اہم شخصیت کے بارے میں پہلے ہی ذکر کر چکے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مسلمان قوم اپنی اصل راہ کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہوئی، دوسروں کی بجائے خود ہی ایک دوسرے کے کافر قرار دینے لگے۔ مذہب کے یہ چند ٹھیکیداروں کی سازشوں کا نتیجہ ہو کر پوری دنیا پر غالب آ جانے والے مسلمانوں میرے سامنے دوسروں کے غلام بنتے گئے۔ میری جنگ کسی مذہب یا قوم کے خلاف نہیں، میرا مقصد تو صرف اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے۔ میں کچھ عرصے بعد اپنے آپ ایک انتہائی سفر پر روانہ ہو جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی کامیابی کس قدم پر میرے قدم چوم لے، ناکامی کا داغ کس طرح پیشانی داغدار کرے گا۔ میں اپنی بقا کی جنگ آخری حد تک لڑوں گی۔ اگر میں کامیاب ہو گئی تو زرتشت کی تعلیمات کو اصل شکل میں لاگو کروں گی، 3500 سال پرانے اس مذہب نے پھر سے زندہ کروں گی، اور میری آنے والی بیٹی تم سب کے لیے خوشی کی امید ہوگی اور اس کے ذریعے ہماری پہچان ابد تک رہے گی۔ میں اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ایسی شرمناک انگیز راہ پر چلنے کو بھی تیار ہو گئی ہوں جو میرے لیے عملی طور پر موت سے بھی بدتر ہے، لیکن میں اپنے عقیدے کی بقا کے لیے اپنی ذات کو نفی کرنے سے بھی کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ ہماری طاقت کا منبع روشنی، گرمی اور توانائی یعنی آگ ہے، اور اگر میں مر گئی تو تم لوگ اس پہچان کو ہمیشہ برقرار رکھنا۔ اس کے ان الفاظ پر اس کے پیروکار دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ماحول بہت سوگوار ہو گیا۔
کبوت خود بھی آبدیدہ ہو گئی اور پھر کچھ لمحے بعد سنبھل کر بولی، میں اپنی بات کا اختتام ایک مشہور پارسی دعا سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں پیش کرتی ہوں اپنی ساری عبادت قربانی، یہ اچھی پیشکش، یہ رحمتوں بھری پیشکش تمہارے سامنے۔ اے آگ، اے ادھورہ مزدہ کے بیٹے، میری دعا ہے کہ تمہیں ہمیشہ درست لڑکی ملے، ہمیشہ تمہیں خوب خوشبو ملے، تمہیں ہمیشہ درست کھانا ملے، تمہیں ہمیشہ درست ایندھن ملے، تم ہمیشہ اس گھر میں جلتی رہو، تم ہمیشہ اس گھر میں بڑھتی رہو، ایک لمبے عرصے تک، اس دنیا کی طاقتور بحالی تک، اس وقت تک جب تک یہ دنیا خوب طاقتور حالت میں بحال نہیں ہو جاتی۔ میری قوم، میری پیروکار، میری کامیابی کی دعا کرنا، اور رخ پھیر کر چل دی گئی۔ کچھ تاریخ دان زرتشت کے پیغمبر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، مگر ان کے حوالوں کو دوسروں کے محققین تسلیم نہیں کرتے۔ میری تحریر کا مقصد پارسی مذاہب کی توہین کرنا نہیں۔ ممکن ہے کہ زرتشت اللہ کا پیغمبر ہو اور پارسیوں نے بھی زرتشت کی توحیدی تعلیمات کو دیگر کے مذاہب کی طرح شرک سے آلود کر دیا ہو۔ بس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بس اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ جگہ جگہ رکتی، کچھ مسافر اترتے اور کچھ نئے سوار ہو جاتے۔ بس اوکاڑا سے کچھ پہلے ایک مقام بنگلہ گگیرا پہنچی تو اچانک رک گئی۔ ڈرائیور اور اس کے ہیلپر ہر طرح سے اپنی استادی لگا چکے، مگر بس چل کر ہی نہ دی۔ بہت سی سواریاں اتر گئیں، چند بیٹھی رہ گئیں۔ بس کے کنڈکٹر نے تسلی دی کہ وہ انہیں پیچھے سے آنے والی کسی بس میں سوار کروا دے گا۔ کنمبر بیٹھ کر جب تھک گیا تو بس سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک خاص سمت کو جا رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ نزدیک ہی سید محمد غوث بالا پیر کا مزار ہے۔ لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ کنمبر بغیر سوچے سمجھے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کنمبر کے کچھ دور جاتے ہی کنڈکٹر نے بس ٹھیک ہونے کی آواز لگا دی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے بس میں سوار ہوئے اور بس روانہ ہو گئی۔ کنمبر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مزار پر پہنچ گیا، فاتح خوانی کی اور دیر تک دعا کرتا رہا۔ مزار کے باہر دیکھا تو لوگ آگے سفر کو روانہ ہو رہے تھے۔ پتہ چلا یہ سب سید محمد غوث بالا پیر کی اولاد میں سے ایک بزرگ سید محمد سائیں گیلانی، جن کا مزار نزدیکی علاقے شیخ و شریف میں ہے، کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ کنمبر ایک بار پھر سے ان کے ساتھ ہو لیا اور شیخ و شریف جا پہنچا۔ شیخ و شریف کے مقام پر کئی بزرگ ہستیاں مدفن ہیں، جن کا تعلق بالا پیر کی اولاد سے ہے۔ محمد غوث بالا کا سلسلہ نسبت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جن کے نسبت سے سادات کی یہ لڑی گیلانی کہلواتی ہے۔ داتا شاہ چراغ لاہوری اور داتا حسین گیلانی اسی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ اس کا ماحول خوب تھا، خوب چہل پہل تھی، جگہ جگہ لوگ خیمہ زن تھے، کہیں قوالی اور کہیں عارفانہ کلام پڑھا جا رہا تھا۔ کنمبر کو یہ ماحول بہت مانوس لگا۔ اس نے عرس کے اختتام تک وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ کبوت نے اگلے روز قدیم انداز میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ وہ کچھ عرصہ اپنے خاص مذہبی انداز میں عبادت کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے قدیم مذاہب کے برعکس تجربوں اور کفرہ کے لیے روزے پارسیوں سے ممنوع ہیں، لہٰذا ان کی مخصوص عبادت کے دوران بڑے پیمانے پر کھانوں کا اہتمام کیا جانے لگا۔ لوگ چوک در چوک مندر میں آتے اور ان سے مستفید ہوتے۔ کبوت وہ خاص عمل کر رہی تھی جو ان کے مذہب میں اوائل میں تھے۔ اس بار اس نے وہ تمام تر رسومات کو ادا نہیں کیا جو مذہبی پیشواؤں پروہتوں نے اپنی مرضی سے شامل کر لی تھی۔ نہ جانے یہ سب اس کو کس طرف لے جاتا۔ دوسری جانب اس کے اہم پیروکاروں ہر ممکن طریقے سے کنمبر کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے، مگر ناکامی جیسے ان کے مقدر پر ثبت کر دی گئی تھی۔ گوپال اپنی پوری شکتی لگا کر کنمبر کے گرد بھی نہ پا سکا اور عجیب چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ ہندو عقیدے کے مطابق وہ لمبے لمبے برت رکھتا، گھٹنوں دونی رامتا، تو کبھی بیٹھا حساب کتاب کرتا رہتا، لیکن نتیجہ پھر بھی صفر ہی نکلتا۔ عارش اپنی مخفی طاقت کے ذریعے پاتال تک کھنگال چکا تھا، لیکن مایوسی اس کے چہرے پر ایک کرب کی صورت میں ٹھہر گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جیسے کنمبر اب زندہ ہی نہیں اور اپنے ہی بچھائے ہوئے سیاہ جال کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ کب کیسے اور کس طرح دائرے کے اندر سے ایک جیتا جاگتا انسان ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کبوت 7 ماہ تک اپنی عبادت میں مصروف رہی، لیکن اس عبادت نے اسے عجیب دوار پر لا کر کھڑا کر دیا۔
اچھے الفاظ، اچھے خیالات اور اچھے اعمال پر عمل پیرا ہو کر پانی، آگ، مٹی، جانوروں اور انسانوں سب کا اختتام کر کے عمل پیرا ہو کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ یہاں اگر اس کی سوچ رک جاتی تو وہ کئی دنوں تک کشمکش کا شکار رہتی، لیکن پھر وہ فیصلے پر پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا باب کیوں اصل سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اولین ترجیح اپنے مقصد کو دے، کامیابی کے حصول کے لیے کیا جائز اور کیا ناجائز۔ ابھی وہ اس پر کان نہیں دھرے گی، کامیابی کے بعد وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گی۔ گویا جو توبہ کا راستہ اس کے لیے کھولا گیا تھا، جو دستک اس تک آئی تھی، اس پر اس نے کان بند کر لیے۔ کنمبر کی شیخو پورہ شریف میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو کلین شیف اور سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ اس نے کنمبر کو اپنے ساتھ لیا اور ایک الگ جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک تسبیح کنمبر کو تحفے کی اور کہا، یا فتاحو یا وہابو کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، نماز کی پابندی کرو، قدر مطلق اس سے اپنا ناطہ اس طرح پیدا کرو کہ اگر ایک تنکا بھی درکار ہو اور اس کے آگے فریاد کرو۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ 7 راتیں یہاں قیام کرو اور پھر یہاں سے پاک پتن چلے جانا۔ حضرت عزیز مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دینا، اگلی ہدایت اسے وہاں سے ملے گی۔ کنمبر اس رہنمائی پر بہت خوش ہوا، پوری لگن سے دی گئی ہدایت میں جت گیا۔ اس میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے جیسے جیسے کرتا جا رہا تھا، اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگا۔ 7 رنگوں وہاں قیام کرنے کے بعد پہلے صاحب مزار کے لیے فاتحہ خوانی کی، آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا۔ اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا ایک کمبل پوش کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ پیچھے کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ایک ہاتھ کی ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، اور جب ہوش آیا تو خود کو کہیں دور پایا۔ بازار کے اختتام پر ایک قبر تھی اور لوگ باادب ہو کر دعا کرتے اور ایک جانب چل پڑتے۔ قبر کا کتبہ پڑھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ قبر حضرت عزیز مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اب تک جن حالات سے وہ گزر چکا تھا، اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، مگر یہ سب اس کے سامنے پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ فاتحہ خوانی کی اور تداگیر دعا کرتا رہا۔ اس کی ہر دعا میں فقیر کی سلامتی کی التجا ہوئی۔ وہ ابھی تک انجان تھا کہ فقیر تو اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اپنی منزل پا چکا ہے، آگے کا سفر اب اس کے کندھوں پر تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد وہ ایک جانب بیٹھ گیا۔ وہ آنے نہ جانے والوں کو غور سے دیکھتا اور ان کی ملنے والی ہدایت کے تحت آگے کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی یہاں سے ہونی تھی۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شام کو چل پڑا اور ایک ہوٹل میں چائے کا ایک کپ لے کر پینے لگا۔ وہ خود کو بھی حیران کر رہا تھا کہ اسے چائے کبھی بھی نہیں پسند تھی، لیکن اب چائے کے بارے میں طلب ہوتی تو جاگتی تو صرف اور صرف چائے کی طلب ہوتی۔ تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ قریب عشاء کے وقت جب وہ ارادے سے اٹھا تھا تو رات کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے، کیونکہ ہدایت دینے والے نے یہاں تک تو بتا دیا کہ رہنمائی کس طرح ہوگی۔ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کہیں گزار کر صبح دوبارہ یہیں آ جائے گا۔ اٹھ کر جیسے پلٹا، ایک 45-46 سال کے لگ بھگ دراز قد اپنی جانب بڑھتے پایا۔ آنے والے نے اپنا تعارف عبید اللہ کے نام سے کروایا اور دیر سے آنے پر معذرت بھی کی۔ عبید اللہ کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی جو آدھی سیاہ اور آدھی سفید ہو چکی تھی، کشادہ پیشانی اور بڑی بڑی آنکھیں جو کئی حقیقتوں کے رازداں تھیں۔ چہرے کی رنگت سانولی لیکن بہت کشش لیے ہوئے تھی۔ کنمبر اسی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ عبید اللہ کنمبر کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرکز منور پر حاضر ہوا اور بلند آواز سے فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ کنمبر خاموش کھڑا اس کی پرسوز آواز کی جانے والی تلاوت سنتا رہا۔ تلاوت کے بعد اس نے کنمبر کی جانب دیکھا اور اشارے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو کہا۔ عبید اللہ نے قدرے بلند آواز سے دعا شروع کی۔ کنمبر اس کی دعا کرنے کے انداز پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا اور آمین آمین بار بار اس کے منہ سے نکلتا رہا۔ دعا کے بعد اس نے کنمبر کا ہاتھ پکڑا اور مزار سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی نے آ کر چاولوں سے بھری پلیٹ ان کے سامنے رکھی۔ دونوں خاموشی سے کھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی آ کر پانی دے گیا
اور اس کام سے فارغ ہو کر دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تب عبید اللہ نے کہا کہ آج رات یہیں قیام کریں گے اور صبح ہمارا سفر شروع ہوگا۔ جی تو کہانی کا چوتھا حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کہانی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔